یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ یونس علیہ السلام کو تو جیسے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ تو بس غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے۔ وہاں آپ نے ایک کشتی کی طرف دیکھا جس میں بہت ساری سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگتے پری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، ایسا لگا کہ غرق ہونے لگے ہیں۔ کہنے لگے کہ اپنا بوجھ ہلکا کرو، سب کے سب اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اسی طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کہ کسی کو سمندر میں گرنا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں گرا دیا جائے گا، اور یہ عمل بار بار کرتے رہو جب تک کشتی ہلکی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ سب کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ایسے نہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، قرعہ دوبارہ کرو۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ اس طرح 3 دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکالا گیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن انہوں نے ان کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الصافات میں، پھر قرعہ ڈالا گیا، وہی ملقوب ہوئے، ہر بار انہی کا نام نکلا، انہوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، تو پھر انہیں بھاری مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بھاری مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے اور انہیں کھانا نہیں۔ یہ اس مچھلی کو اللہ پاک کے کچھ احکامات تھے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 142 میں اللہ فرماتے ہیں، اور پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو نام ان کا قرآن اندازی میں نکل رہا تھا وہی مقصود ہے، چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے۔ اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ پاک کی قدرت کہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا یہ سارے اندھیرے ان کے اوپر ایک ساتھ آ گئے۔ اللہ پاک سورۃ الصافات کی آیت نمبر 144 اور 145 میں فرماتے ہیں، بس اگر یہ باقی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو یہ قیامت تک اسی پیٹ میں رہتے، یعنی اگر آپ اللہ پاک کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کی۔ یہ بھی اعلیٰ ہے کہ مچھلی جب آپ کو سمندر کی گہرائیوں میں لے کر گئی تو وہاں آپ ابھی مخلوقات کی تسبیحوں کی آوازیں سنتے رہے۔ گویا اللہ پاک نے انہیں یہ القاء فرمایا کہ وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ پاک نے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا، بالآخر اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، اور کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پاک نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے ان لفظ کو یوں بیان کیا، امام احمد، امام ترمذی، امام ماسی اور دیگر ائمہ نے یہ احادیث نقل فرمائی ہیں کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی وہ یہی تھی،
جو مسلمان اپنی کسی بھی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ یہ دعا مستجب ہے، یہ مقدون دعاؤں میں سے ایک دعا مانی جاتی ہے۔ اس دعا سے اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی پریشانی سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کی رسی اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو دعا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یہ ان کے لیے ہی تھی یا ان کے بعد آنے والے اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی، باقی سب ایمان والوں کے لیے عام ہے۔ تو تم اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، اللہ پاک اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق 40 شب و روز آپ کی یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی ساحل پر پہنچ گئی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ پاک نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 145 میں فرمایا ہے۔ بس اسے ہم نے چٹیل میدانوں میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ اسی طرح لیٹے رہے اور پھر اللہ پاک کی قدرت سے وہاں ایک بیلدار درخت اٹھا، جس کی وجہ سے آپ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 46 میں فرمایا ہے، آپ اس پر سایہ دار دنخت کرنے والا ایک بیلدار درخت اگا۔ اس کدو کے درخت میں مستقل ماہرین کا کہنا ہے کہ اس درخت کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان سے ان کو ڈھانپ دیا گیا کہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشبو بھی آتی رہی، پھر اس خوشبو نے انہیں فرحت بھی بخشی۔ اس درخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ کوئی کیڑا پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں خصوصیات کی وجہ سے اس درخت کا انتخاب کیا کہ آپ اس طرح کی تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی۔ وہ آپ کے قریب آتی اور ٹانگیں پھیلا دیتی، آپ کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کا طعام آپ کے منہ میں چلا جاتا اور آپ ان سے اپنی خواہش کے مطابق دودھ پی لیا کرتے تھے۔ یہی آپ کا کھانا اور پینا ہوا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہوئی اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے تو سب آپ اللہ پاک کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ ٹھیک ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کی قوم کی طرف دوبارہ بھیج دیا، جیسے کہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے۔ ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ دیا کہ دعوت دیتے ہوئے اکتایا نہیں۔ اللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، اور مشرق والوں کی طرح مت ہو جائیے، دیکھتے رہیے وہ سال ہی سال دعوت دیتے رہے مگر مایوس نہ ہوئے۔ دیکھیں ان کی بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا، تو پھر جب ان سے مایوس ہو گئے تو ان کو اللہ کے عذاب کا بتا کر وہاں سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ پاک چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے
کسی بھی حالت میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ پاک کے ذمے ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اللہ کے ذمے ہدایت دینا ہے اور اللہ نے انہیں چن لیا۔ سورۃ القلم میں فرماتے ہیں اللہ نے انہیں چن لیا اور پاک لوگوں میں کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر، میں یعنی کون؟ کوئی بھی نہ کہے میں یونس سے بہتر ہوں، وہ تو مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں ہے کہ آپ یونس کی طرح نہ ہو جائیں، کیونکہ دین کے حق میں اور ایمان کے پرچار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھا یونس علیہ السلام کا واقعہ۔